ونصلي ونسلم على رسول الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمت للعالمین۔ رافضی اللہ یاری نے جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، اس ویڈیو کا نام ہے جب مولا علی نے حضرت عمر کو پکڑا، کہ اللہ یاری نے ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ اس کے اندر اس نے کہا ہوا ہے کتاب السلیم کے حوالے سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے کر آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، مولا علی بھی گھر کے اندر موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو مارا، حالانکہ مولا علی بھی گھر کے اندر موجود تھے۔ اس سائل نے سوال کیا کہ خواتین کو دروازے پر جانے کی کیا ضرورت تھی، حالانکہ یہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے جب مرد گھر کے اندر موجود ہے تو خاتون دروازے پر کیوں جائے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں گئے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر اس لیے گئی کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس نے اپنی طرف سے دے مارا ہے کہ پھینکیے بات پھینکو۔ تو دوسرا سوال سائل نے یہ کیا کہ جب اس طرح کی جو بدتمیزی اور اس طرح کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ کیوں نہ دفاع کیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیوں نہ کیا؟ حسن اللہ علی نے یہ جواب دیا کہ حضرت امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑے، اور جس نے بھی اہل بیت اطہار کی نصرت نہیں کی، مدد نہیں کی، وہ موجود تھا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس نے بھی اہل بیت اطہار کی مدد نہ کی تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کافر کا فتویٰ اللہ علی نے لگا دیا ہے ان تمام لوگوں کے اوپر جنہوں نے اہل بیت اطہار کی مدد نہ کی۔ تو میدان کربلا کے اندر ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے، ان کو بلا کر پھر میدان کربلا کے اندر ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کی مدد نہ کی، اور پھر یزیدی فوج سے ڈر گئے۔ کچھ تو شیعہ یزیدی فوج کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ تو اس طرح کی ان کی حالت، وہ تمام لوگ اللہ علی کے بقول جنہوں نے اہل بیت اطہار کی مدد نہ کی، وہ تمام کے تمام رافضی، وہ تمام کے تمام شیعہ جنہوں نے خطوط لکھے تھے امام حسین کو بلایا تھا اللہ علی کے بقول، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ کافر ہیں۔ اللہ علی کی اگلی ویڈیو یہ آنی چاہیے، وہ تمام شیعہ کافر ہو چکے ہیں۔ تو ان رافضیوں کو یہ تو گوارا ہے، یہ تو بات ان کو اپنا صرف دین، اپنا یہ مذہب بچانے کے لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر مرد کے ساتھ جا کر بات کریں، ان کے سامنے آئیں، ان سے گفتگو کریں، حالانکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی فضیلت، اتنا مرتبہ، اتنا کہ شریعت کے خلاف وہ ان کے بارے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں۔ اس کے باوجود ان لوگوں کو یہ تو گوارا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غیر مرد سے بات کریں، اور اس طرح کی وہ جو شریعت کی مخالفت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، یہ اس کو یہ گوارا کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے جائز ہے کہ سیدہ کی اتنی توہین کریں کہ شریعت کی مخالفت بھی کرنا پڑے تو سیدہ کے لیے الزام لگانے سے یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اس طرح کی باتیں رافضی اپنی کتابوں کے اندر ان کی ذکر کی ہوئی ہیں، اور ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اور پھر سائل نے یہ سوال کیا کہ جب خلافت کے لیے اتنا جو چیزیں ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنے معاملات ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے،
تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کیوں نہ کی؟ ان کا حق تھا خلافت کا، تو اپنا حق کیوں نہ دیا؟ تو اللہ یاری نے یہ جواب دیا کتاب السلیم بن قیس کے حوالے سے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور پھر کتاب السلیم بن قیس کا حوالہ دیا، اس کے اندر اس نے پڑھ کر سنایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی سے کہ میرے بعد تم قریش میں سے مخالفت دیکھو گے، تمہارے اوپر ظلم کریں گے یہ لوگ، تو پھر اگر تمہیں یار ملے، انصار ملے، مددگار ملے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، اگر تمہیں نہ ملے تو پھر ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا۔ اس نے یہ حوالہ دیا، اس کے اندر مطلق ذکر آیا کتاب السلیم بن قیس کے حوالے سے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، مطلق ذکر ہے۔ اللہ یاری یہاں قید لگاتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، یہ قید لگائی اللہ یاری نے۔ تو پھر سائل نے سوال کیا چلو مان لیتے ہیں کہ خلافت کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیا اپنے گھر والوں کے لیے؟ حالانکہ بات وہ بھی بنتی ہے، اس کے اوپر اللہ یاری کے اوپر اعتراض آتا ہے، کتاب السلیم کے اوپر اعتراض آتا ہے کہ صرف بات مان لیتے ہیں خلافت کے لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیا اپنے گھر والوں کے لیے لڑنے کی، اہل بیت اطہار کے لڑنے کی اجازت دی تھی؟ اس کا ثبوت دے دیں۔ تو اللہ یاری آگے سے کال کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب وہی معاملہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لڑنے کے لیے اجازت نہیں دی تھی، اگر انصار میں مددگار میں کتاب مسلم بن قیس کے حوالے سے وہ باتیں کرتا ہے کہ خلافت کے لڑنے کے لیے اجازت نہیں دی تھی، حالانکہ اس کے اندر مطلق ذکر ہے، کتاب مسلم بن قیس کے حوالے سے مطلق ذکر ہے، اس کے اندر کوئی خلافت کا ذکر نہیں، کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں۔ اور پھر یہی کتاب السلیم ابن قیس ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو لڑنے کی اجازت نہیں عطا فرمائی تھی، مطلق ذکر جو اس نے پڑھی ہے کتاب، اس کے اندر کسی خلافت کا کوئی ذکر نہیں، اور پھر ان کے پاس یہ بھی ثبوت موجود نہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت عطا فرمائی ہو مولا علی کو اپنی شیعہ کتابوں کے حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں کہ اپنے گھر والوں کے دفاع کے لیے مولا علی لڑیں، ان کے لیے یہ بھی ثبوت ان کے پاس کوئی موجود نہیں۔ تو پھر کتاب السلام ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور دوسری طرف کتاب السلام والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑے ہیں، ان کو اٹھا کر زمین پر مارا ہے، ناک کو زخمی کیا ہے۔ تو پھر کتاب السلام ابن قیس کی یہ کتاب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مخالف ثابت کر رہی ہے، اور اللہ یاری اس کتاب کے بار بار حوالے دیتا ہے۔ ایک طرف تو کتاب السلام ابن قیس والا کہتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی تھی، دوسری طرف کتاب السلام ابن قیس والا کہتا ہے کہ مولا علی لڑے بھی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی۔ اب شیعہ حضرات وہی تمام فتویٰ جات جو حدیث کرتاس کے اندر آ کر حدیث کرتاس جب پڑھتے ہیں تو تمام فتوے لگاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، انہوں نے سرکار کی فرمان کی مخالفت کی ہے، اور تمام فتویٰ جات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لگائیں اور اپنی کتاب السلام اس کا دفاع کریں، اور پھر یہ بتائیں کہ کتاب السلام جیسی جھوٹی کتاب اس کو ہم نہیں مانتے، اس جھوٹی کتاب کو، یہ تمہیں مبارک ہو، تم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ ان کو اس طرح کا کہتے ہم بڑے محب ہیں مولا علی کے، ایسے محب ہوتے کہ مولا علی کو جھوٹا ثابت کر دیا، مولا علی کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مخالف ثابت کر دیا۔
اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین.